آج ہم دینا اور سہاوا کے قریب موجود ایک خاص پل کی بات کر رہے ہیں، 9 آرچ برج۔ جی، وہ تاریخی پل 1872 میں بنا تھا، برطانوی دور میں۔ اتنا پرانا؟ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج بھی یہ استعمال ہو رہا ہے پاکستان ریلوے کے۔ بالکل ہو رہا ہے، اور یہ اس کی مضبوطی کا منہ بولتا ثبوت ہے دراصل۔ تو آج اسی پر ذرا بات کرتے ہیں، اس کی انجینئرنگ کیسی تھی، تاریخ کیا کہتی ہے، اور ہاں، دنیا میں ایسے اور پل بھی تو ہیں، ان کے مقابلے میں یہ کہاں کھڑا ہے۔ صحیح، یہ ایک اہم گفتگو ہے، کیونکہ یہ صرف ایک پل نہیں ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اس کی تعمیر سے۔ یہ بنایا کس نے تھا؟ سر گینگوے کا نام آتا ہے؟ جی، برطانوی انجینئر تھے سر گینگوے۔ ان کی نگرانی میں بنا یہ پل، اور جو چیز اسے خاص بناتی ہے وہ اس کا میٹیریل ہے۔ اچھا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس میں وہ آج کل والا سٹیل یا کانکریٹ نہیں ہے۔ اوہ، تو پھر کس چیز سے بنا یہ؟ ذرا یہی بتاتے ہیں کہ چونا استعمال ہوا، مقامی اینٹیں تھیں اور پتھر۔ چونا؟ کیا وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، وہ بھی 150 سال کے لیے؟ ہاں، یہی تو کمال ہے۔ چونا وقت کے ساتھ ساتھ مزید سخت ہوتا جاتا ہے۔ یہ اس دور کی انجینئرنگ کی سمجھ بوجھ تھی۔ اور وہ جو 9 محرابیں ہیں نا، آرچز جنہیں کہتے ہیں، جی جی، وہ ڈیزائن وزن کو بہترین طریقے سے تقسیم کرنے کے لیے تھا۔ سٹیل تو تھا نہیں، تو یہی طریقہ تھا مضبوطی لانے کا۔ یعنی یہ ڈیزائن صرف دیکھنے میں اچھا نہیں تھا بلکہ فنکشنل تھا۔ بالکل فنکشنل، ضرورت کے تحت تھا یہ ڈیزائن۔ اور تاریخی طور پر یہ راولپنڈی لاہور روٹ پر تھا۔ کتنا اہم تھا یہ رابطہ؟ اگر بہت اہم تھا۔ یہ صرف سفر ہی نہیں بلکہ تجارت، فوجی ساز و سامان کی نقل و حمل، سب کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ جو پورا بڑا ریلوے نیٹ ورک بنا نا برِ صغیر میں 1860-70 میں، یہ اس کا حصہ تھا۔ صحیح، تو اس نے علاقے کو جوڑنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ یقیناً، لیکن جب ہم آج اس کا موازنہ کرتے ہیں نا دنیا کے دوسرے ایسے پلوں سے، تو کیا نظر آتا ہے؟ کیا فرق ہے؟ فرق بہت واضح ہے۔ مثال کے طور پہ سری لنکا میں بھی ہے ایک 9 آرچ برج، ایلا میں، 1921 کا بنا ہوا۔ اچھا، انہوں نے اسے صرف پل نہیں رہنے دیا، اسے برج ان دا اسکائی کا نام دیا، برانڈنگ کی، اور آج وہ دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک بڑی اٹریکشن ہے۔ واہ، یعنی انہوں نے اس کی قدر پہچانی۔ بالکل، اور دیکھیں نا، اسکاٹ لینڈ کا گلفنن ویاڈکٹ، ہاں، وہ تو ہیری پوٹر فلموں کی وجہ سے بہت مشہور ہوا۔ وہی بات، وہ پل بھی 1897 کا ہے، پرانا ہے، فلموں نے اسے ایک نئی پہچان دے دی۔ اسی طرح سوئٹزرلینڈ میں لینڈ واسر ویاڈکٹ ہے، وہ بھی انجینئرنگ کا نمونہ ہے اور ٹورسٹ ہاٹ سپاٹ۔ تو ان ممالک نے اپنے ورثے کو سنبھالا بھی اور اس سے فائدہ بھی اٹھایا۔ جی، انہوں نے اسے محفوظ کیا، اسے دنیا کو دکھایا اور معیشت کے لیے بھی استعمال کیا۔ اب اگر ہم واپس دہنا والے پل پر آئیں، ان مثالوں کی روشنی میں، تو اس کی کیا صورتحال ہے؟ چل تو رہا ہے، چل رہا ہے، لیکن اسے وہ توجہ نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی، حکومتی سطح پر میرا مطلب ہے۔ دلچسپی تو ہے لوگوں کی، مورخین آتے ہیں، فوٹوگرافرز، انجینئرنگ کے طالب علم، وہ سب اس کی اہمیت سمجھتے ہیں۔ اور مقامی لوگ، وہ کیا چاہتے ہیں؟ مقامی آبادی تو یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ بھئی اسے قومی ورثہ قرار دیا جائے، یہاں سیاحت کو فروغ دیا جائے۔ آخر یہ ان کی تاریخ ہے، ان کی پہچان ہے۔ تو یہ تضاد کیوں ہے؟ ایک طرف اتنی تاریخی اہمیت، دوسری طرف یہ نظر اندازی۔ شاید وسائل کی کمی ہو، یا ترجیحات کچھ اور ہوں، یا شاید بس آگاہی کی کمی ہو۔ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس کیا خزانہ موجود ہے۔ تو سوال یہی بنتا ہے کہ ہم بحیثیت قوم اپنے ان تاریخی اثاثوں کی کتنی قدر کرتے ہیں؟ بالکل، یہ پل صرف اینٹوں اور چونے کا ڈھانچہ نہیں ہے، یہ ہماری انجینئرنگ کی تاریخ ہے، ہماری شناخت ہے۔ کیا ہم اسے محفوظ رکھ پائیں گے؟ کیا یہ بھی وقت کی دھول میں گم ہو جائے گا جیسے بہت سی دوسری چیزیں ہو جاتی ہیں؟ یہ سوال غور طلب ہے۔ یہ صرف اس پل کا سوال نہیں، یہ ہمارے اپنے ماضی اور مستقبل سے جڑا سوال ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس سے کیا سیکھتے ہیں۔